ڈاکٹر برائن وائس امریکہ کے مشہور نفسیات دان ہیں۔ یہ اس وقت 76 سال کے ہیں۔ یہ دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیوں کولمبیا یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ ییل یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیف ریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میامی کے ماؤنٹ سنائی میڈیکل سینٹر کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی ہیں اور میامی یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسنز کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر بھی۔ یہ امریکہ میں ڈپریشن، انگزائٹی، نیند کی کمی، الزائمر اور برین کیمسٹری کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ سن 1970 سے یعنی 51 برسوں سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور نفسیات میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ کوئی عام شخص نہیں ہیں، یہ سائیکالوجی میں اتھارٹی ہیں اور یہ آج امریکہ میں بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں اور دنیا ان کی بات کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ڈاکٹر برائن عام پریکٹیکل امریکی تھے۔ یہ روحانیت یا روح کے آنے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر سن 1980 میں ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے ڈاکٹر برائن اور نفسیات کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر میامی یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اور شام کے وقت پریکٹس کرتے تھے۔ ہپناٹزم کے ایکسپرٹ تھے۔ یہ مریض کو ٹرانس میں لا کر اس کا دماغ کھنگالتے تھے اور اس میں سے اس کا مرض نکال کر باہر پھینک دیتے تھے۔ کیتھرائن نام کی ایک نوجوان مریضہ ڈاکٹر کے پاس آئی۔ یہ سر تا پا امراض کا گڑھ تھی۔ وہ کھا سکتی تھی، پی سکتی تھی اور نہ ہی سو سکتی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اور پورے جسم میں دردیں ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر برائن اسے ٹرانس میں لے کر گئے اور اسے اس کے ماضی میں لے گئے۔ کیتھرائن اپنے بچپن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے مزید پیچھے جانے کی ہدایت کی تو وہ جمپ کر کے 1863 قبل مسیح 3820 سال پیچھے چلی گئی۔ وہ مصر کے کسی گاؤں کے کسی بازار میں کھڑی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور اس کا نام ارونڈا تھا۔ وہ گاؤں بعد ازاں سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا اور ارونڈا ڈوب کر مر گئی۔ ڈاکٹر برائن ری انکارنیشن، آواگان یا دوبارہ جنم کے قائل نہیں تھے۔ یہ اس نظریے کو فضول اور افسانوی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیتھرائن کے انکشاف کو سیریس نہ لیا۔ ڈاکٹر اگلے سیشن میں کیتھرائن کو دوبارہ ماضی میں لے گیا۔ یہ اس بار سن 1756 میں پہنچ گئی۔ اس کا نام لوسیا تھا۔ یہ 56 برس کی تھی اور اسپین میں رہتی تھی۔ اس زندگی میں یہ بخار میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ تیسرے سیشن میں یہ 1568 قبل مسیح میں چلی گئی۔ اس کے بعد سن 1536 قبل مسیح میں چلی گئی اور اگلے سیشن میں ہالینڈ میں سن 1473 میں پیدا ہوئی اور وہ مرد تھی۔ ڈاکٹر برائن اس کے ساتھ سیشنز کرتے رہے اور یہ مختلف اوقات میں مختلف ملکوں اور معاشروں میں پیدا ہوتی رہی۔ کیتھرائن نے دعویٰ کیا یہ 86 بھرپور زندگیاں گزار چکی ہے۔ یہ ہر سیشن میں مرتی تھی اور موت کے بعد کے مناظر بھی بتاتی تھی۔ اس نے بتایا انسان موت کے بعد پین لیس اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور یہ اپنے جسم کے اوپر تیرنے لگتا ہے۔ پھر اچانک ایک ماسٹر سپیرٹ آتی ہے اور وہ اسے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیتھرائن نے بتایا روح ماسٹر سپیرٹ کے ساتھ ایک خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اور بھی روحیں ہوتی ہیں۔ سپیرٹس کچھ عرصہ وہاں رہتی ہیں اور پھر دنیا میں دوبارہ کسی اور جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر برائن وائس کا ذہن یہ تھیوری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر کیتھرائن نے 2 انکشافات کیے اور ڈاکٹر برائن دوبارہ جنم کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ کیتھرائن ایک جنم میں طاعون کا شکار ہو کر مر جاتی ہے اور ماسٹر سپیرٹ اسے عالم ارواح میں لے جاتی ہے۔ کیتھرائن اس وقت انکشاف کرتی ہے یہاں تمہارے جاننے والے بھی 2 لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی ہے ایک تمہارے والد ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، اور دوسرا تمہارا 23 دن کا بیٹا ایڈم ہے۔ کیتھرائن اس کے ساتھ ہی اس کے والد کا عبرانی نام بتاتی ہے اور بیٹے کے بارے میں انکشاف کرتی ہے اس کا دل الٹا لگا ہوا تھا اور یہ اس وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر برائن لرز کر رہ جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ان کے والد کے عبرانی نام سے واقف نہیں تھا اور بیٹے کی بیماری کی نوعیت بھی صرف وہ جانتے تھے، اور یہ دونوں واقعات میامی میں نہیں ہوئے تھے،
اور ان کا کوئی کولیگ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک حیران کن صورتحال تھی۔ بہرحال ڈاکٹر برائن کیتھرائن کے ساتھ اپنی گفتگو ریکارڈ کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی نفسیات دان بیوی کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا اور کیتھرائن کے حقائق کی تصدیق بھی شروع کر دی۔ کیتھرائن اپنے 86 جنم کھولتی رہی اور ڈاکٹر حیران ہوتا رہا۔ اس دوران ماسٹر اسپرٹس نے کیتھرائن کے ذریعے ڈاکٹر برائن کو بھی پیغامات دینا شروع کر دیے۔ روحوں نے بتایا قدرت روح کو تعلیم اور ٹریننگ کے لیے دنیا میں بھجواتی ہے۔ عالم ارواح میں 7 درجے ہیں۔ ایک درجے کی روح جب تک اس درجے کی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، یہ اس وقت تک بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو یہ اگلے درجے میں چلی جاتی ہے اور پھر اس درجے میں پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب وہ درجہ بھی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ اگلے درجے میں چلی جاتی ہے۔ روحوں نے بتایا تم انسان روحانی تجربے نہیں کر رہے بلکہ روحیں انسانی تجربات کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر برائن وائس نے اس تجربے کے بعد آواگان پر ریسرچ شروع کر دی اور یہ دوبارہ جنم کے قائل ہوتے چلے گئے۔ یہ اب تک دوبارہ جنم کے 4000 مریضوں کا علاج کر چکے ہیں۔ یہ ایسے مریضوں سے بھی ملے جنہوں نے ٹرانس میں پچھلے جنموں کی زبانیں بولنا شروع کر دیں، جبکہ یہ نارمل زندگی میں اس زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ ایک چینی سرجن سے ملے، یہ انگریزی کے ہیلو تک سے واقف نہیں تھی۔ یہ اپنا مترجم ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن ٹرانس میں اس نے امریکن لہجے میں انگریزی بولنا شروع کر دی۔ پتہ چلا یہ اس سے قبل سن 1850 میں نارتھ کیرولینا میں بھرپور زندگی گزار چکی تھی۔ سرجن کی انگریزی سے مترجم بھی حیران ہو گئی۔ اسی طرح ایک بزرگ خاتون 17 برسوں سے کمر درد میں مبتلا تھی۔ اس نے ہر قسم کا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ ٹرانس میں گئی تو پتہ چلا وہ رومن امپائر کے وقت مرد تھی، یروشلم میں رہتی تھی۔ رومی سپاہیوں نے اس کی کمر توڑ دی تھی اور آج کے درد کا اس کے ماضی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ خاتون ٹرانس سے جاگی تو اس کا درد ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر برائن کے مطابق ہمارے زیادہ تر امراض اور دکھوں کا تعلق ہمارے پچھلے جنموں سے ہوتا ہے، لیکن ہم جب پچھلے جنم کی تکلیف سے واقف ہو جاتے ہیں تو ہماری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ان کے پاس ایک خاتون آئی جو تیز نوکیلی چیزوں سے ڈرتی تھی اور کسی کو اپنی گردن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ عجیب فوبیاز تھے۔ ڈاکٹر اسے ٹرانس میں لے کر گیا تو پتہ چلا وہ اس سے قبل مرد تھی اور اسے مغربی امریکہ کی سرحد پر کسی لوکل امریکی نے بلندی سے دھکا دے دیا تھا اور یہ چٹان کی نوک پر گر کر مر گیا تھا، لہٰذا یہ اس جنم میں نوکیلی چیزوں سے ڈرتی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ طوائف تھی اور کسی شخص نے کھنجر سے اس کی گردن کاٹ دی تھی، لہٰذا یہ کسی کو اپنی گردن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ جو ہی ٹرانس سے جاگی اس کے دونوں خوف ختم ہو گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر کا ایک مریض بے تحاشا کھاتا تھا اور وہ بہت موٹا تھا۔ وہ ٹرانس میں گیا تو پتہ چلا وہ پچھلے جنم میں قحط سالی میں مارا گیا تھا، لہٰذا وہ اس جنم میں بے تحاشا کھا رہا تھا۔ وہ بھی جاگنے کے بعد خوش خوراکی سے باز آ گیا۔ ڈاکٹر برائن کے مطابق ہم انسان پچھلے جنموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آج ہمارے ماضی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور یہ زمین ایک سکول ہے اور قدرت روحوں کو تعلیم کے لیے اس سکول میں بھجواتی رہتی ہے، اور جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی یہ بار بار دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر برائن وائس نے 1988 میں کیتھرائن کے 86 جنموں پر مینی لائیوز مینی ماسٹرز کے نام سے معرکۃ العراق کتاب لکھی۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب تک اس کے 26 ایڈیشنز آ چکے ہیں اور یہ مدت سے بیسٹ سیلر آ رہی ہے۔ مجھے یہ کتاب کسی دوست نے بھجوائی، میں نے وقت گزاری کے لیے اس کی ورک گردانی شروع کی اور میں پھر اس میں کھبتا چلا گیا۔ کتاب پر اگر ڈاکٹر برائن وائس کا نام نہ ہوتا اور اس کا پروفائل اتنا ہائی نہ ہوتا تو شاید میں اسے سائٹ پر رکھ دیتا، لیکن یہ امریکہ کے نامور سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور پروفیسر بھی، اور یہ اب بھی مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو 6 ماہ تک وقت نہیں ملتا۔ میں نے بعد ازاں امریکہ سے اس کی باقی 4 کتابیں بھی منگوا لی، یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز بھی دیکھی اور اوپرا ونفرے کے ساتھ اس کا انٹرویو بھی دیکھا۔ ڈاکٹر کے تجربات، ریسرچ اور کتابیں حیران کن ہیں اور یہ پڑھنے اور سننے والوں کو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے ایسی روحیں ہوں جو بار بار انسانی تجربات کر رہی ہوں،
ہم آتے ہیں، رہتے ہوں، جاتے ہوں اور پھر واپس آ جاتے ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں یقین سے ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈاکٹر برائن وائس جدید دنیا میں ایک نیا باب کھول چکے ہیں اور سینکڑوں ماہرین اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔